السلام علیکم، دس از رافع آصف اینڈ یو واچنگ دا فورن ڈیسک. ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان میں جنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اسپینش پرائم منسٹر پیڈرو سینچیز نے امریکہ کے ایران پہ حملے کو اللیگل اور ناجائز قرار دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری ایئر بیسز ایران کے خلاف استعمال بھی نہیں ہوں گی. اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آگ بگولا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب امریکہ اسپین کے ساتھ ٹریڈ بھی نہیں کرے گا. اس کے علاوہ ہم اس پروگرام میں دوسرے اسپیکٹس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ابھی ریسنٹلی جس طرح سے اسپینش پرائم منسٹر پیڈرو سینچیز نے ایران پہ اسرائیلی اور امریکی حملے کو ناجائز اور الیگل قرار دیا ہے، اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہم سب کے سامنے ہے. کیا کہیں گی آپ؟ ہاں، وہ تو ابھی ٹریڈ ایمبارگو کی بھی بات کر رہے ہیں اور سب کچھ. دیکھیں، اسپین کو پہلے تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے جو ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ ان کے پرائم منسٹر کی طرف سے آیا ہے اور جو ایک اصولی انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے اس معاملے پہ. اسپین وہ ملک بھی ہے جس نے ابھی حال ہی میں 2024 میں فلسطین کو بھی بطور ریاست تسلیم کیا ہے، اور اس وقت بھی جو اسرائیل کی طرف سے یہ جو غزہ کے اندر مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا جینوسائیڈ ہے اس کو کنڈیم کیا تھا. اس وقت بھی آپ کو دیکھیں بہت زیادہ ممالک شاید اتنے زیادہ تجربے کے بعد، اتنی زیادہ اٹراسٹیز کے بعد فلسطین کی طرف بڑھے. اسرائیل کی اصلیت ان کے سامنے آئی. اسی طریقے سے آہستہ آہستہ آپ کو دوسرے معاملات کے اندر بھی اس کا کہیں نہ کہیں انفلوئنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور خاص طور سے ابھی ایران کے معاملے کے اندر. اور یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اب یہ جتنے بھی ان کے ایلائز ہیں، یورپین ایلائز ہیں امریکہ کے، وہاں پہ جو جوائنٹ ملٹری بیسز ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اسپین کی جو حدود کے اندر ہیں وہ ہم امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اسرائیل کی مذمت کی گئی، اسرائیل کی طرف سے جو روش اپنائی گئی ہے. اور دیکھیں، ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ اب صرف باہر سے نہیں، اب امریکہ کے اندر سے آپ کو آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اسپین کی طرح کا موقف آپ کو ان کے ملک سے، امریکہ کے اندر سے پہلے سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے کہ جی آپ اسرائیل کے انفلوئنس میں آ گئے ہیں، اسرائیل کو آپ نے انچارج بنا دیا ہے، آپ اپنے لوگوں کو بھول گئے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو مروا رہے ہیں اور کسی اور کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وار ایران کے ساتھ امریکہ کی وار نہیں ہے، یہ کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے، کیونکہ اسرائیل آپ کو انوالو کر رہا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ جی امریکہ اس جنگ کے اندر ہمارے ساتھ شامل رہے. بلکہ اس حد تک بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل آپ کو آگے کر کے آپ کو کہہ رہا ہے لڑو، آپ کے کندھے پہ بندوق رکھے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی، کہ وہ خود محفوظ ہے، خود اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے امریکہ ہماری جنگ لڑے، اور یہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں جس پر تنقید ہے. کمنگ بیک ٹو اسپین اگین، پیڈرو سینچیز اسپینش پرائم منسٹر، ان کا ایک اصولی موقف جو اسرائیل سے شروع ہوا تھا، آج جو فلسطین کے معاملے پہ تھا، آج وہی چیز آپ کو ایران کے حوالے سے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی تو ہے جو بیدار ہو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، جو باقاعدہ کھل کے مذمت کر رہا ہے، اور یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ جی ٹریڈ ایمبارگو لگا دیا جائے. یہ مجھے یاد ہے کہ یہ یو ایس کی طرف سے ہی جو کیرولائن لیوٹ ہیں، ان کی وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن، انہوں نے کہا تھا کہ جی اسپین نے اگری کر لیا ہے. پھر سے بیان آیا تھا نا کہ اسپین نے اگری کر لیا ہے کہ وہ ہم سے کوآپریٹ کرے گا. اسپین نے پھر انہوں نے ڈینائی کیا کہ نہیں، ہم اپنے جو ہماری حدود کے اندر، ٹیریٹوری کے اندر جو بیسز ہیں وہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہم کسی صورت اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اینڈ obviously they have been calling it a very dangerous precedent جو کہ یو ایس اور اسرائیل نے سیٹ کیا ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھیں جو ایران کا جو شپ تھا وہ یو ایس کے سب مرین نے کس طریقے سے ٹارپیڈو کیا ہے. لائک ٹارپیڈو اٹیک آپ سمجھ لیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اب یہ پہلی اسٹرائک ہوئی ہے. 150 کے قریب لوگ اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی دے ہیو گون مسنگ، اور ظاہر ہے بہت سے لوگوں کی اس کے اندر ظاہر ہے شہادتیں بھی ہوئی ہوں گی. تو یہ چیز اچھا، اب اس جو ایرانین وارشپ ہے جس کو ڈبویا ہے، جس کو یو ایس سب مرین نے ٹارپیڈو کیا ہے، گرایا ہے، یہ کس کا مہمان تھا؟ انڈین نیوی کا. کیونکہ انڈیا جو ہوسٹ کر رہا تھا جو نیول ایکسرسائزز، یہ تو اس میں شرکت کے لیے جہاز آیا ہوا تھا. یہ تمام لوگ تو اس ملٹری ایکسرسائز، اس نیول ایکسرسائز کا حصہ تھے. اور ایران سے 2000 کلومیٹر دور شورز پہ کہیں پہ تھا، سری لنکا کے قریب جو ہے انڈین اوشن. اب یہی تو وجہ ہے نا. دیکھیں کل ہم نے اس پہ بات کی تھی نا کہ اپوزیشن کیسے بات کری. سونیا گاندھی کا ہم نے غالباً اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا تھا. اب راہل گاندھی نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ ہماری طرف سے
کیوں خاموشی ہے. وہ اپنی لیڈرشپ کو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بیک یارڈ میں آ چکا ہے. انڈین اوشن میں ایک ایران کا ہمارے ایک شپ جو ہے وہ ڈبویا جا چکا ہے, امریکہ نے اس کو مار گرایا ہے, وہ ہمارے بیک یارڈ میں آ چکا ہے. ہم ہوسٹ کر رہے تھے, وہ ہماری نیول ایکسرسائزز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن ہم ابھی بھی خاموش ہیں. تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن بہت اچھے تعلقات رہے ہیں بالکل رہے ہیں, لیکن اب یہاں پہ منافقت بھی تو ہے نا. یہاں پہ تعلقات بھی آئی تھنک صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے بنائے جا رہے ہیں. اور اس وقت دیکھیں انفارچونیٹلی ہم ایک ایسی دنیا میں اب جی رہے ہیں, ایک ایسا نظام آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس پہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ اس میں کہیں پر بھی رولز بیسڈ آرڈر جس کو کہتے تھے نا وہ نہیں ہے. کوئی اصول نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ والی پالیسی چل رہی ہے. اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں یا دوسرے کو گرانے میں یا اپنے آپ کو مزید اونچا کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ اس وقت چل رہا ہے. وہاں پہ کوئی لاز کی کنسیڈریشن نہیں ہے, کوئی رولز کی کنسیڈریشن اس دنیا میں نہیں ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ منوانا چاہ رہا ہے. اب اسپین اگین ایسے تمام ممالک میں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں اسپین کی اگر آپ بات کرتے ہیں ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو شاید وہ ایک امید کی کرن بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ بھائی ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں, ایسے ممالک ہیں جو اصول پہ ابھی بھی اسٹینڈ لینا جانتے ہیں. اور اسپین کا یہ اس وقت بھی مجھے یاد ہے کافی یورپین کنٹریز کی طرف سے بھی اس وقت کرٹیسائز کیا گیا جب فلسطین کو بطور ریاست انہوں نے تسلیم کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ لائن ہی لگ گئی, پھر فرانس نے بھی شامل ہو گیا, اس میں سارے ممالک شامل ہو گئے. یہاں پہ فرانس کا منافقت والا کردار ہے, جرمنی کا منافقت والا کردار ہے, برطانیہ کا منافقت والا کردار ہے. شروع میں برطانیہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی بیسز امریکہ کو نہیں استعمال کرنے دیں گے, لیکن بعد میں مان بھی گئے. سو یہ بھی منافقت چل رہی ہوتی کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ایران کے اندر جو رجیم چینج ہونی ہے وہ ہو جائے, ہم کیوں امریکہ سے ایک لڑائی مول لیں ایران میں رجیم چینج ہونے یا نہ ہونے کے چکر میں. سو یہ منافقت ہے, یہ ہپوکریسی ہے جو دنیا میں اس وقت جاری ہے. اور اسپین نے وہ ملک پیڈرو سانچز خاص طور سے وہ واحد پرائم منسٹر یورپ میں جو کہتا ہے کہ جی ہمیں 3.5% اپنا ڈیفنس بجٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ پیسہ جو ہے جو امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ ہم کہیں اور اپنی عوام کی ویلفیئر میں لگا سکتے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ جی فلسطین ایک 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے جو وہ مانگتے ہیں, جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے. یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ جی ایران پہ حملہ ناجائز ہے. یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی جو دونوں کی مشترکہ ایک کارروائی ہوئی ہے ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے, وہ تمام انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے. سو ہم اس کی تعریف ہی کر سکتے ہیں. اور اس سے فرق پڑتا ہے یا نہیں خاص طور سے امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک کو, اس کا جواب تو آئی تھنک آپ اور میں دونوں ہی جانتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہے. ان کو کسی ملک کے اصولی موقف سے کوئی کنسرن نہیں ہے, اس سے کوئی دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. بٹ اسٹل ایسی ممالک کی طرف سے ایسے بیانات آنا, ایسی لیڈرشپ کا اس دنیا میں موجود ہونا ہی اٹس سیلف کہیں نہ کہیں آپ کو ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. جو ابھی جو یہ انٹرنیٹ پہ خبریں سرکولیٹ کریں کہ ایران نے ترکی پہ مسل فائر کیا, جس کو ایران نے ڈینائی کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا یہ اس سے جو نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے یہ ٹریگر ہوتا ہے؟ دیکھیے میں ابھی دیکھ رہی تھی اس پہ یو ایس سیکریٹری آف ڈیفینس پیٹ ہیگسیت کا بھی اسٹیٹمنٹ یہی آیا کہ ابھی اس طرح کا کوئی سینس موجود نہیں ہے کہ اس سے کوئی آرٹیکل 5 جو کلوز ہے نیٹو کا وہ لگ جائے گا, اس پہ لاگو ہو جائے گا. ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا دوسری سب سے بڑی چیز کہ ایران نے خود ہی ڈینائی کر دیا. ٹھیک ہے, ایران نے کہا ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ جب ایسے موقع ہوتے ہیں تو دشمن کے خلاف ہر کوئی سازش, ہر کوئی چال چلنے کا موقع کبھی بھی نہیں جانے دیا جاتا, جو کہ آپ کو اس کیس کے اندر نظر بھی آ رہا ہے. ہم نے کل سعودی عربیہ کی مثال دی تھی کہ جی آئل ریفائنری پہ حملہ ہو گیا اور آرامکو جو ہے وہاں پہ سارے اپنے آپریشنز بند کر کے چلا گیا. ایران نے کہا کہ جی یہ حملہ ہم نے نہیں کیا ہے سعودی عربیہ کے اندر. سعودی عربیہ نے اپنی انٹیلیجنس کے تحت یہ پتہ لگا لیا کہ یہ اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے. سو ایم کیا تھا, کیا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا کہ ایران اور سعودی عربیہ کی لڑائی کروا دیں.
کسی نہ کسی صورت. دیکھیں آپ کو پتہ یہ مڈل ایسٹ یہ جو پورا ریجن ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں بڑا والیٹائل ریجن ہے, اور وہاں پہ وہ سنی اور شیعہ والا ایک معاملہ موجود ہے. بہت لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں. تو جو شیعہ کنٹریز ہیں ان کو سنی کنٹریز کے ساتھ لڑانے کی ہمیشہ سے کوشش کی جاتی رہی ہے. یہ کانفلکٹس بڑی ایک پیمانے پر گئے ہیں ماضی کے اندر. سو اس بار پھر سے ایسی ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کو آپس میں لڑا دیں. وہ اچھی بات ہوئی کہ جی سعودی عربیہ کو بھی اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ چل گیا کہ ایران نے نہیں کیا, ایران نے خود بھی ڈینائی کر دیا. ناؤ دس ہیز ہیپنڈ ود ترکی, کہ ترکی کی ایئر اسپیس کی طرف ایک مسل جو ہے وہ آ رہا تھا, اور اس کو جو جوائنٹ نیٹو فورسز ہیں, جو ڈیفنس فورسز ہیں, انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیا. اب اس وقت جو ترکی کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے فون بھی کیا ایرانین فورن منسٹر کو, اور ظاہر ہے ایرانین فورن منسٹر کو کہا ہوگا کہ بھائی یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, ہمارے ملک کی طرف حملے برداشت نہیں ہیں, قابل قبول نہیں ہیں. اور ایرانین فورن منسٹر نے کہا ہوگا کہ جی آئی ہیو ٹو چیک کہ ہوا کیا ہے, بیکاز اوبیسلی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس وقت تو ان کو نہیں پتا ہوگا. بعد میں انہوں نے کہا انفارمیشن بھی گیدر کی ہوگی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن گیدر ہونے کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو مسل ہے وہ نہیں بھیجا گیا تھا ایران کی طرف سے. اچھا کل کہیں پر یہ میں پڑھ رہی تھی اس پہ کہ کچھ ایسے ڈرونز ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کی طرف سے بڑے وہ مشہور بھی ہوئے شاہد ڈرونز, ان کو کچھ لوگ شہید ڈرونز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اب شاہد ہیں شہید ہیں جس بھی طریقے سے جو لوگ پروناؤنس اس کو کرنا چاہیں, یہ روس کو بھی دیے گئے تھے یوکرین کے خلاف اس جنگ کے اندر, اور روس نے ان کا بڑا بھرپور استعمال کیا تھا اور کافی ان کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوئے تھے. اور یہ بھی اب رپورٹس ہیں کہ امریکہ نے بھی اس کی ایک نقل جو ہے انہی ڈرونز کی تیار کر لی ہے, کہ وہ ٹیکنالوجی ان کی بڑی زبردست ہے ایران کی ڈرونز کی. سو کل یہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ وہی ڈرونز جو ہیں جو ایران کے یہ والے ڈرونز ہیں انہی کی کاپی یا انہی کا ریپلیکا جو ہے وہ ترکی کی طرف بھیجا گیا. یہ بھی ایک جگہ پہ رپورٹ ہوا, اور اس میں بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ جو انٹیلیجنس انفارمیشن گیدر ہوئی ہے اس میں آپ کو ہر جگہ پہ وہ اسرائیل کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, ٹریسز نظر آتے ہیں کہ جی یہ کام کروا رہے ہیں. اب ابھی تک تو فی الحال ایسا آرٹیکل 5 کا اس پہ تذکرہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس ایک انسیڈنٹ کو بہت سے ممالک ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو اوور آل ویسے تو جو EU ہے اور ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان ڈیوائڈ نظر آ ہی رہا ہے. جیسے پہلے ہم نے اسپین کی بات کی تھی, پھر کچھ ممالک ہیں جو درمیان میں رہ کے کھیلنا چاہتے ہیں, نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو منافقت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے, اور پھر کچھ ایسے ممالک ہیں جو کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو اور امریکہ کو ان کے سیکشن کے لیے. اسی طریقے سے یہ ترکی کا معاملہ بھی ہے, وہاں پہ بھی بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس چیز کے حق میں ہوں گے کہ یہ ایک موقع ہے, چلو اس کو استعمال کرو اور ایران کے خلاف کچھ نہ کچھ کرو. اور سارے ممالک مل کے جو ہیں وہ ایران پہ حملہ کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے ایک نیٹو ممبر اسٹیٹ پہ حملہ ہوا ہے تو اب سب مل کے ایران کو جو ہے وہ ہم اٹیک کرتے ہیں اس پہ. انہی نیٹو ممالک کے اندر ایسے ممالک بھی موجود ہیں نا, اگین جس ڈیوائڈ کی میں بات کر رہی ہوں, جو نہیں چاہتے کہ ہم اس وار کا حصہ بنیں, جو کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں گے کہ ہم ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں ڈائریکٹ ہم حصے دار بن جائیں اور پھر ہمیں بھی نقصان ہو. جو میسلز یا جو ڈرونز مڈل ایسٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو گلف کنٹریز کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہماری طرف بھی آنا شروع ہو جائیں, وہ یورپ کی طرف بھی آنا شروع ہو جائیں, کیونکہ ایران کے پاس شارٹ رینج مسلز کے ساتھ ساتھ لانگ رینج مسلز بھی موجود ہیں. اس پہ بھی کسی اور دن بات کریں گے کہ ان کے پاس اس وقت مسل ٹیکنالوجی ہے کون سی اور وہ کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب ترکی کے اندر بھی جو کیونکہ نیٹو کا ممبر اسٹیٹ ہے اور یہ جو جوائنٹ US کی اور نیٹو فورسز رہی ہیں, تو وہ ان کی ایک بیس انجیرلک استعمال کرتی رہی ہیں جو کہ ترکی کے اندر ہے, اور یہ بڑا اہم اس کو ایئر بیس کنسیڈر کیا جاتا ہے لاجسٹکس اور ایئر سپورٹ لوکیشن کے لیے, تمام US کے لیے بھی اور باقی نیٹو فورسز کے لیے بھی. سو اس پہ بھی ایک زمانے میں بڑا کرٹیسزم ہوا تھا کہ یہ نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا, بٹ ترکی کرے گا کیونکہ وہ نیٹو کا رکن ملک ہے. اچھا, اسی میں جو US لیڈ آپریشنز تھے عراق کے اندر 1991 کی گلف وار میں, وہ بھی اس کے لیے بھی یہی استعمال ہوتی رہی ہے. پھر جو افغانستان اور عراق کے جو میجر US کے آپریشنز تھے اس کے لیے بھی کارگو ہب کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے. اور US کو ایک جگہ پہ انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم اس بیس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, وہ 2003 میں جب اس نے عراق پہ حملہ کیا تھا. تو ترکی نے کہا تھا کہ جی
عراق پہ حملہ کرنے کے لیے ہم یو ایس کو اپنی بیس کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن جو 2014 آنورڈ جو آئیسیل کے یا آئیسس کے، داعش کے جو خلاف کاروائیاں ہوتی رہی ہیں، اس میں ترکی نے بھرپور اپنی بیس کا استعمال کرنے دیا ہے. سو یہ اگین ایران کی طرف سے اس کی تردید آ جانا کہ ہم نے کوئی میسل فائر نہیں کیا، ترکی پہ کوئی حملہ نہیں کیا، یہ آئی تھنک کافی ہونا چاہیے، ترکی کے لیے بھی کافی ہونا چاہیے، اور باقی ممالک بھی یہی کوشش کریں کہ جس مزید اس کی باعث کوئی ایسکلیشن جو ہے وہ نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ایران میں کوئی بھی نیا سپریم لیڈر آتا ہے اس کو بھی ہم لوگ اس پہ بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اسیسینیشن. بالکل. تو آپ کے خیال میں ٹرمپ اس ٹائم اس پوزیشن میں ہے کہ ایک نئے سپریم لیڈر کو اس کو اسیسینیٹ کرنا ہے یا افورڈ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ تو یہی چاہتا ہے نا. دیکھیں اچھا ہم بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف سید علی خامنائی شہید سے پرابلم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے اسلامک ریولوشن سے پرابلم ہے. یہ جو سارے بیٹھے ہوئے نا ان سب سے پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ اور بھی تو کتنے اہم لیڈرز گئے اور بھی شہادتیں ہوئیں، اور یہ ہم نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ ایک لیڈر جائے گا تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا، ایک اور آیت اللہ آ جائے گا، ایک اور سپریم لیڈر آ جائے گا. سو اس سے امریکہ کا مقصد حل نہیں ہوتا. امریکہ کا مقصد حل ہوتا ہے کہ وہی پہلے زمانے والا رضا پہلوی ٹائپ کوئی انسان آ کے بیٹھ جائے، شاہ آف ایران آ جائے. اب شاہ آف ایران کے بیٹے کو تو انہوں نے ویسے ہی انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو ویسے ہی مایوسی ہو گئی. لیکن ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس ٹائپ کے لوگوں کو ڈھونڈ لینا. آپ کو بہت سے ممالک میں نظر آتے ہیں، آرام سے مل جاتے ہیں. ہر ملک کے اندر ایسے لوگ وافر مقدار میں دستیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو وہ ایشو نہیں ہے. ایشو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اسلامک ریولوشن کے ہر شخص سے جان چھڑانی ہے. یہ جو رجیم چینج ہے نا، یہ کرنٹ رجیم کی بات نہیں، آنے والی رجیم بھی جو بھی اس کے اسی لا پہ چل رہی ہوگی، اسی پالیسی پہ چل رہی ہوگی، اسی انفلوئنس کا شکار ہوگی جو کہ اسلامک ریولوشن ہے، اس سے ان کو پرابلم ہے. اگر کوئی ایسا شخص آ کے بیٹھ جائے جو امریکہ کی ایما پہ تمام اقدامات کر رہا ہو، تو وہ جو ایران کا تیل ہے وہ سارے کا سارا، جیسے وینیزویلا میں ہوا، ٹھیک ہے، امریکہ آفر کرتا پھر رہا ہے ممالک کو کہ جی ہم سے تیل خریدو، وینیزویلا کا آئل خریدو تھرو دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. سو اسی طریقے سے کہ جی ایران کے تیل پہ قبضہ کرنا ہے، ایران کے اندر وافر آئل کے ذخائر موجود ہیں. سو ایک مقصد آپ کا یہ ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا شخص آ کے بیٹھ جائے گا تو پھر ہمارے پاس رسائی ہوگی، تمام ایکسیس ہوگی ایرانی تیل کے اوپر. اور ایران جو ہے، جو ابھی ابھر رہا ہے، ابھی اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، نیوکلیر طاقت بننے کی بات کرتا ہے، اپنی ڈرون ٹیکنالوجی بڑی زبردست کر چکا ہے، اپنی بیلسٹک مسل ٹیکنالوجی بڑی زبردست کر چکا ہے. سو اس وجہ سے جو ہمارا کرتا دھرتا ہے یا ہمارے لیے سب کچھ ہے اسرائیل، اس کے لیے خطرہ بن رہا ہے، تو ہم اس کو روک لیں گے. ٹھیک ہے. نیوکلیر پاور نہیں بن پائے گا، ڈرون ٹیکنالوجی، اب یہ ڈرونز ہیں تو وہ اسرائیل پہ استعمال نہیں ہوں گے، اسرائیل کے دشمنوں پہ استعمال نہیں ہوں گے. مسل جو ہیں وہ پچھلے سال کی طرح وہ بھی نہیں جائیں گے، وہ بھی اسرائیل پہ یا اس کے دوستوں پہ نہیں لگیں گے. سو یہ ہیں ساری کی ساری چیزیں جس کی یہ اگین وہی بات ہے کہ کوئی رولز نہیں ہیں، کوئی لاز نہیں ہیں. اور نیتن یاہو جیسا شخص اگر وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے ایک مجرم ثابت ہوا وہ شخص ہو، سزا یافتہ شخص ہو، وہ بھی آزاد گھوم سکتا ہے، وہ ابھی بھی دوسرے ممالک پہ حملے کروا سکتا ہے. تو پھر آئی تھنک آپ کے اور میرے پاس اور مزید کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے. یہی کافی ہونا چاہیے کہ دنیا کس نظام کے تحت چل رہی ہے. نظام کوئی ہے ہی نہیں. اگین میں بار بار کہتی ہوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور صرف امریکہ اور اسرائیل یہ جو اپنی منمانی کر رہے ہیں یہ. لیکن اگین کب تک آپ دنیا کو اس انداز میں چلائیں گے جیسے آپ ماضی میں چلاتے آئے ہیں؟ ورلڈ ہیز چینجڈ. اب آپ کی جگہ اور بھی لوگ تیار بیٹھے ہیں. ہم اس میں بڑے لوگ بات کرتے ہیں چائنا خاموش ہے. جو چائنا تو ہمیشہ ہر کانفلکٹ میں خاموش رہتا ہے. اس نے جہاں سپورٹ کرنا ہے وہ کرتا ہے، وہ خاموشی سے کرتا ہے، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، اور وہ کر رہا ہے. وہ اپنی ترقی اس طریقے سے اس کا سفر طے کرتا چلا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک دن وہ شوق خود مل جائے گا. میں امریکہ کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. امریکہ تب تک کر لے جو کر رہا ہے. اب دیکھیں
ایک چیز یاد رکھیے گا, جو 80 سال 8 دہائیاں جس ملک نے دنیا پہ رول کیا, اب اس کو جب یہ نظر آ رہا ہے نا کہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اس کے زوال کا آغاز ہو گیا ہے, تو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کے لیے. دیکھیں ہم ایک عام کسی یہاں پہ کمپنی کا کوئی سی او ہے نا, اس کو بڑا عرصہ سی او رکھیں, اس کے بعد اس کو کہیں کہ اچھا اب آپ کو ڈیموٹ کر دیتے ہیں, اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا ایکسیپٹ کرنا کہ بھائی میں تو اس پوزیشن پہ کام کرتا رہا ہوں, مجھے یہاں کہاں لا رہے ہو, میری جگہ کوئی اور, میرے اوپر کیسے سی او کوئی اور آ جائے گا. سو یہی حال امریکہ کا ہے, اس کے زوال کا شکار وہ ہو چکا ہے. اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا بڑی جلدی یہ سفر طے کر رہا ہے اور ہمارے سے اوپر سپیریئر ایک طاقت جو ہے وہ چائنا بن سکتا ہے. سو جب آپ کے پاس یہ والا ٹائم آ جائے تو انسان یا تو بڑے خاموشی سے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے, یا پھر وہ مزید الٹے اور غلط فیصلے کرتا ہے جو اس وقت امریکہ کر رہا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جنگیں چھیڑ کے, نئی جنگوں کا حصہ بن کے, دنیا میں افراتفری پیدا کر کے وہ اپنا ایک گرتا ہوا جو اس کا امیج ہے, جو اس وقت اس کی ساکھ ہے, اس کو وہ بچا سکتا ہے. تو وہ بھول ہے اس کی, لیکن کوشش یہی ہے, اٹیمپٹ یہی ہو رہا ہے, ایفرٹ یہی ہے کہ اس کو اس وقت یہ لگ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جن جنگوں کا وہ کہتا تھا میں حصہ کبھی نہیں بنوں گا, میں امریکہ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا, امریکہ کو جنگوں سے دور رہنا چاہیے, ہر اس بیان کی آج وہ تردید خود کر رہا ہے اپنے ایکشنز کے ذریعے. تو وہ کیا ثابت ہوا کہ یہ سوچ رچ بس چکی ہے اس وقت امریکہ کے پالیسی میکرز میں, خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دماغ میں, کہ یہ جنگیں شروع کر کے ہی, مختلف ممالک پہ اٹیکس کر کے ہی ہم ریلیونٹ رہ سکتے ہیں, ہم سپر پاور کے طور پہ برقرار رہ سکتے ہیں, اور جو ہماری جگہ کم ہو رہی ہے وہ شاید ہم ری گین کر سکیں اور اپنی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو بچا سکیں. اچھا, پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ بتائیں کہ ایران, کیونکہ پاکستان کا نیبر کنٹری ہے, تو یو ایس, اسرائیل اور ایران کی اسکلیشن میں پاکستان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے؟ لیکن پاکستان ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے, ڈائریکٹلی اس پہ اس کے اثرات آتے ہیں کیونکہ ہمارا نیبر ہے. اور ہمارے ایران کے ساتھ میں پہلے بھی بات کی تھی, پچھلے سال کی جو جنگ ہے اس میں, اس کے بعد خاص طور سے ایران کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہاں کچھ ایسے معاملات رہے کہ جس پہ ہم ایران سے خوش نہیں تھے یا ایران ہم سے خوش نہیں تھا, لیکن وہ جو دوری تھی وہ آپ کو پچھلے برس جو اسرائیل اور ایران کی 12 دن کی جنگ ہوئی, اس کے بعد وہاں کے پریزیڈنٹ جب پاکستان آتے ہیں پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, یا ایران کی پارلیمنٹ میں جو پاکستان تشکر کے نعرے لگتے ہیں, تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے اس وقت مدد کی ایران کی. ٹھیک ہے, چاہے وہ اس کانفلکٹ کو بہت زیادہ بڑھنے سے روکنے کے لیے تھا یا کچھ اور تھا, لیکن وہ آپ کو ایک کوآپریشن جو ہے دونوں ممالک کا تعاون بڑھتا ہوا نظر آیا, وہ تھوڑی سی قربت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئی. ایران اگین ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ نیبر ہے ہمارا, صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ جناب ایک مسلمان ملک ہے, اور وہاں پہ جس قسم کی, اور ہمارے دلوں میں زیادہ عزت اس لیے بھی ہے ایرانی لوگوں کی, اور ہم اس پہ بات بھی کرتے آئے ہیں اپنے پروگرام کے اندر, اور خاص طور سے ان کے سپریم لیڈر کی جن کو ابھی شہید کیا گیا ہے سید علی خامنہئی کی, کہ وہ ایک پوری دنیا کو, I'm not talking about شیعہ only کہ جناب ایران تو شیعہ ہے, وہ مجھے بڑے پسند ہیں علامہ ثاقب رضا. علامہ ثاقب رضا جو ہیں وہ تھوڑا سا حصے مزاح بھی رکھتے ہیں, تو ان کا ایک پچھلے دنوں بڑا زبردست شارٹ ویڈیو جو ریل کہتے ہیں آپ, وہ چل رہی تھی. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ علامہ صاحب آپ ایران کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں, آپ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں؟ علامہ صاحب نے کہا بالکل میں ایران کو سپورٹ کرتا ہوں, میں ایران کے ساتھ ہوں آج. تو کہتے ہیں علامہ صاحب کیسے کر سکتے ہیں آپ, ایران تو جو ہے وہ شیعہ ملک ہے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ ہاں, میں نے اس کو جواب دیا کہ بالکل ایران شیعہ ملک ہے, تو تم نہ کرو اس کو سپورٹ, تم جا کے نیتن یاہو کو سپورٹ کر لو, وہ سنی ہے. ٹھیک ہے, تو علامہ صاحب کا جواب بڑا اچھا لگا کہ بھائی یہاں اس ٹائم پہ یہ شیعہ ہونے کی اور سنی ہونے کی بات نہیں ہے. جو وہ جو ریزسٹنس انہوں نے دکھا دی ہے, وہ جو ایک کریج کا سمبل رہے ہیں سید علی خامنہئی, اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے, خاص ایک فقہ کے لیے, خاص ایک ریلیجن کے لیے پیغام نہیں ہے جو ان کی طرف سے اتنا مزاح ہے کہ 86 سال کا بندہ جو ہے کس طریقے سے ڈٹ کے کھڑا رہے.
وہ ریسورسز جو دیگر ممالک کے پاس ایران سے 10 گنا 20 گنا 100 گنا 200 گنا زیادہ ہیں، وہ ممالک خاموش رہتے ہیں، وہ نہیں بولتے ہیں اسرائیلی بربریت پہ، وہ نہیں اس طریقے سے ریزسٹ کرتے ہیں جیسے ایران کرتا ہے. تو یہ تو سب کے لیے میرے خیال سے ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے کہ جو اس پوزیشن میں تھے کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، لیکن وہ 86 سال کا شخص جو ہے وہ کر کے بتا کے آپ کو چلا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی آج اگر آپ اسی بحث میں پڑے رہیں کہ جی شیعہ ہے وہ سنی ہے، شیعہ ہے سنی ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ آپ کا، پھر آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. پھر آپ ڈریں اس وقت سے کہ جب آپ کا وقت آئے گا اور آپ کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوگا. سو یہ بڑا ہی غلط طریقہ ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے. میں جو بات بتا رہی تھی کہ یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے، میں خاص طور سے لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ پاکستانی عوام کے دلوں میں جو ایرانی عوام کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، عزت ہے، اس میں اس چیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور پاکستان یہ چیز بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے جو ایران میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی، آج میں اسی کو دہراؤں گی کہ اس میں پاکستان بھی پھر بھرپور انداز میں جھونکا جائے گا اس آگ میں جو ایران کے اندر لگی ہے. اور پھر اس میں پورا خطہ جو مڈل ایسٹ کا آپ کو نظر آ رہا ہے، کون سا ڈرون کدھر سے آ رہا ہے، کون سا مثال کدھر سے آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. ایران کا نام لے دو، آپس میں لڑوا دو، دشمن آ گئے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ آج ان تمام ممالک نے، میں مسلم ممالک کی بات کر رہی ہوں، جو اس پوزیشن میں ہیں، جو ایران کے لیے سٹینڈ لے سکتے ہیں امریکہ کے آگے، اسرائیل کے آگے، اس نیتن یاہو کے آگے جو مسلمانوں کا قاتل ہے، جو بچوں کا، عورتوں کا قاتل ہے، اگر آج آپ نے اس کو ترجیح دی اوور ایران، تو پھر کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. کل آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا. سو یہ تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کی لیڈرشپ کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ سوچیں کہ ہمیں آج صرف ایران کی مدد نہیں کرنی، ہمیں یہ سب پوری مسلم امہ کے لیے کرنا ہے. بالکل. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لے گا. ٹھیک، بالکل. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.